بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ رمضان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی کچھ فضیلت بھی بیان کیے تھے کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے دو خوشی ہے، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. اب اللہ کتنا بھی دے سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے الصیام جنہ، کہ یہ جو روزے ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال ہے برے کاموں سے، ڈھال ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی سے، ڈھال ہے جہنم سے. تو یہ روزے ہے. اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ القرآن والصیام یشفعان، کہ قیامت کے دن اللہ کا قرآن اور یہ جو روزے ہے اللہ کے پاس آ کر کے سفارش کریں گے، انسان کی بخشش کروائیں گے، انسان کی شفاعت کروائیں گے. یہ روزے ہیں. روزے آ کر کے کہیں گے اے اللہ تعالی منعتہ، اے اللہ تعالی میں نے اس کو منع کیا، روک کر کے رکھا تھا، عن الشہوات فی النہار، اس کے برے برے کاموں سے، شہوات سے، خراب اس کے حرکتوں سے میں نے اس کو دن کے وقت میں روک کر کے رکھا تھا. اور قرآن کہے گی کہ اللہ تعالی میں نے جو ہے اس کو رات میں روک کر کے رکھا تھا. منعتہ النوم باللیل، اے اللہ تعالی کیا ہے، میں نے اس کے رات کے نیند کو روک کر کے رکھا تھا. وہ پہلے مجھے پڑھتا تھا پھر نیند کی فکر کرتا تھا. تو قرآن کے ساتھ بھی انسان کا تعلق اچھا ہونا چاہیے. اور یہ جو روزے ہے ان کا خاص کر کے اہتمام کرنا چاہیے. اور کیا ہی فضیلت ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے اس عمل کو اتنا ہی پسند کرتے. سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال آپ لوگ لے سکتے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی جو اس عمل کو کرتے ہیں ان کے لیے خاص ایک دروازہ بنا دیے ہے جس کا نام کیا رکھے، ریان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا يدخلہ الا الصائمون، سوائے روزے دار کے اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ بنایا ہے.
یہ روزے ہے، روزے کی یہ فضیلت ہے۔ جب روزے کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو کھانا نہیں کھانا اور پینا نہیں، ہے نا؟ یعنی فجر سے پہلے تک سحری کر لیے، سحری کر کے کیا ہے نماز پڑھ کے سو گئے۔ اب کیا ہے، جب تک سورج ڈوبتا نہیں ہے تب تک کچھ نہیں کھانا، یہ کیا ہے؟ روزہ ہے نا؟ یہ تو روزہ ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ کیا ہے کھانا پانی سے رکے ہیں، ویسے حرام چیزوں سے بھی رکنا ہے، ویسے حرام چیزوں سے بھی رکنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ انسان روزے رکھنے کے باوجود بھی جو ہے اپنے روزے کو برباد کر دے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرمایا بھی ہے، کیا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کہتے لا یجدہ الا الجوع، سوائے بھوک کے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگ سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں کیے، صرف بھوکے رہے، بس روزہ رکھنے کا کوئی ثواب ان کو نہیں ملا۔ اس لیے صحابی جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے، اذا صمت فصم بلسانک، جب تم روزہ رکھا کرو تو کیا ہے اپنے زبان سے بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھوں سے بھی روزہ رکھو، اپنے ہاتھوں سے بھی روزہ رکھو، اپنے پورے بدن سے روزہ رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز سے حرام کام نہیں کرے۔ اب دیکھیے یہ روزہ سے انسان کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لیتا ہے جو اس کے لیے حلال تھی، ہے نا؟ کھانا پینا سب کچھ اس کے لیے حلال تھا نا، لیکن اس کو اپنے اوپر کیا کر لیا انسان؟ حرام کر لیا۔ اور جو چیز پہلے سے حرام ہے تو وہ اس کے اوپر حرام کتنی ہو گئی؟ ہاں، انسان جو چیز اس کے اوپر حلال تھی وہ حلال ہے نا، اس کے لیے کھانا پینا حلال ہے نا، کھا سکتے ہیں نا، پی سکتے ہیں نا، لیکن روزہ رکھے ہے کیا ہے حرام ہو گیا وہ۔ اب کھائے پیے کوئی تو کیا ہے گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ لیکن جو حرام پہلے سے ہی ہے اب اس کے اوپر کتنا حرام ہو گیا وہ چیز، اصل یہ بات سمجھنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سلف کہتے تھے الصیام عما حرم اللہ، سیام روزے رکھنے ہیں تو کیسے روزے رکھنے ہیں؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس سے روزہ رکھنا ہے، اس سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے، یہ اصل روزہ ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے حدیث میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ جمعہ میں بھی ایک حدیث کا ذکر آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاتے ہیں صحابی لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تصلی اللیل وتصوم النہار وتفعل الخیرات وتفعل آخر تک نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، تہجد کی نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن کیا کرتی ہے بھائی؟ روزہ رکھتی ہے لیکن کیا ہے زبان کا روزہ نہیں رکھتی ہے۔ وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا، اپنے پڑوسی کو اپنے زبان سے، پیٹ کا تو روزہ رکھ لی لیکن زبان کا روزہ نہیں رکھی، چگلی کر کے کبھی پریشان کرنا، کبھی گالی گلوچ کرنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے اس عورت کے بارے میں؟ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے، اتدرون من المفلس، مفلس کو جانتے ہو؟ کون مفلس ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ ہی دینار ہے نہ ہی درہم ہے، پیسہ روپیہ جائیداد کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کو مفلس کہیں گے ہم لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں مفلس کون ہے، سنو، کہتے ہیں المفلس من امتی، میرے امتی میں جو مفلس ہے وہ بندہ، کہتے ہیں یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، وہ بندہ کیا ہے، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، اور کیا ہے، صدقہ خیرات کے ساتھ آ جا رہا، اتنے نے کیا ہے، لیکن کیا ہے، قد شتم ھذا، ایک کو گالی دیا تھا وہ، وضرب ھذا، ایک کو مارا تھا، پیٹا تھا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور ایک کا مال ہڑپ کر کے کھا لیا تھا، اس کا پیسہ، وَقَذَفَ ھذا، اور کیا ہے، ایک کا عزت لوٹا تھا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور ایک کا خون بہایا تھا، آخر تک لسٹ کا بھی بڑی ہے، بد اخلاق تھا بندہ، روزہ رکھ کر کے بھی جو ہے اپنے اخلاق کو نہیں سدھار پایا، تو کیا کہتے ہیں، فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، سب کو اس کے حسنات سے، اس کے نیکیاں سے جو ہے کچھ دے دیا جاتا ہے۔ بھائی تم کو تھپڑ مارا تھا، لو اس کا اتنا نیکی لے لو، تمہارا مال لوٹا تھا، لے لو، تمہارا پراپرٹی لوٹا تھا، لے لو، تم کو برا بھلا کہا تھا، لے لو، تمہارے عزت کے اوپر غلط باتیں بولا تھا، لے لو، یہاں تک کہ کہتے ہیں سب ختم، سارے نے کیا، حتی فنیت حسناتو، اس کے جتنے بھی حسنات، جتنے بھی نیکیاں تھے، سب ختم۔ اب کیا ہے بھائی، ابھی تک بھی کیا ہے، جن کو برا بولا تھا، جن کے ساتھ بدتمیزی کیا تھا، ابھی تک لائن میں لگے ہوئے، تو کیا ہے، ان کے گناہ کیا کرتے ہیں، اس کے سر میں ڈال دیتے ہیں، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں دے دیا۔ کتنا اچھا، نیکیوں کے ساتھ آ رہا تھا، جنت میں جانے والا تھا، لیکن اپنے کرتوت کی وجہ سے کہاں گیا، جہنم میں۔ تو اس کا بھی دھیان رکھے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے پتا ہے، سب سے زیادہ جس سے انسان جہنم میں جاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، اکثر ما يدخل الرجل النار اثنان، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کہتے الفم والفرج۔ پہلی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان کو اچھے سے اس لیے استعمال کرنا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بول دیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے، خیر کی بات بولے یا چپ رہے۔ یہ ایمان والوں لوگ کا یہ ہے، خیر کی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ صحابی معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے معاذ کف لسانک، اپنے کیا ہے اس زبان کو سنبھال کر کے رکھو۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، ہم لوگ جو کہتے ہیں اس پر بھی حساب کتاب ہوگا، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ کہتے ہیں کہاں ہو تم، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کتنے لوگ کو جہنم میں ان کے
کیا ہے چہرے سے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، صرف اور صرف ان کے زبان کے کرتوت کی وجہ سے. یہ زبان ہے. اس لیے صحابی عبداللہ ابن مسعود کیا ہے جب کیا ہے طواف کرتے کیا کرتے، کہتے یا لسان قل خیرن تسلم، اے میری زبان کیا ہے خیر کی بات بولتے رہنا، تسلم اسی میں تمہارے لیے سلامتی ہے. وامسک عن الشر تغنم، اور کیا ہے اپنے آپ کو شر سے بچا کر کے رکھنا، بری چیزوں سے بچا کر کے رکھنا، اسی میں جو ہے تمہارے لیے راحت ہے، اسی میں تمہارے لیے بچاؤ ہے، یہی تمہارے لیے فائدہ کا سودا ہے. اور کہتے ہیں من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کر دے اور ندامت کا وقت آ جائے، افسوس کا وقت آ جائے کہ میں نے یہ بات کیوں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا نا کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، ایک بندہ کیا ہے ایک چھوٹی سی بات بول دیتا ہے، چھوٹا سا کلمہ بول دیتا ہے، چھوٹی سی بات ہے، ما یلقی لہا بال، وہ کیا ہے اس کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے، کیا ہے کہتے فیہبی بہ فی النار، اس کے وجہ سے ایک چھوٹے کلمہ کے وجہ سے کہاں گیا، جہنم میں چلے گیا. کتنی بڑی بات ہے. تو اس وجہ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، سب سے بڑی چیز اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے سب سے زیادہ انسان جہنم میں آتا ہے. اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی کیا، والفرج، اپنی شرمگاہ کی وجہ سے. یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوگا. اس وجہ سے بخاری کی روایت مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کیا ہے جو بندہ زبان اور کیا ہے یہ اپنے شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے گا کہ اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کو گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں جنت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دی ہے کس کی، جنت کی گارنٹی لینا ہے، لو ہم دے رہے ہیں، لیکن اس کے لیے تم کو دو چیز کی گارنٹی دینا ہوا، پہلی اپنی زبان، دوسری اپنی شرمگاہ کی. تو خاص کر کے انسان جب روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے میں جو ہے اپنے روزے کو زبان سے کچھ کہہ کر کے برباد نہ کرے. کوئی سلف کہا کرتے تھے کہ کتنی ہی بری بات ہوگی کہ میری نیکیاں جو ہے دوسرے کی کام آ رہی ہے. میری نیکیاں کس کی کام آ رہی ہے، دوسرے کے. کیا ہے ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، دوسرے کی چگلی کر رہے ہیں، دوسرے کو گالی دے رہے، تو کیا ہے اب کیا ہے وہ ٹرانسفر ہو کے کس کے پاس چلے گئی، اس کے پاس. کہتے کتنی انسان کی بد نصیبی ہوگی کہ نیکی وہ خود کرتا ہے اور خود ہی پھر دوسرے کو دان کر دیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا. کتنی بری بات ہوگی. اور روزے میں کیا ہے زبان تو زبان، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اپنے دل کی بھی اصلاح کر کے رکھے. یہ جو دل ہے اس کو بھی جو ہے انسان کیا کر کے رکھے، سدھار کر کے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ساری روایات ہے دل کو سدھارنے کے بارے میں بولے. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، ایک انسان کا کیا ہے ایمان تب تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو جائے. یہ دل ہے، اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رکھے، اس دل میں کسی کے لیے کینہ گھپٹ نہیں رکھے، کسی کے لیے حسد نہیں رکھے. یہ دل ایسا لے کر کے آئے. مشہور قصہ ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک بار بیٹھ کر کے ہے، سارے صحابی بیٹھ کر کے ہے، ایک صحابی آتے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے پاس ایک جو ہے ایسا بندہ آ رہا ہے جو جنتی ہے، جنتی بندہ ہے وہ. اچھا، صحابی لوگ سارے چوکرنا ہو گئے، دیکھ لے کون ہے یہ بندہ، جنتی بندہ کیا ہے، زمین میں چل رہا ہے، دیکھ لے ذرا کون ہے. دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن ابی وقاص ہے. پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے درس دے، پھر سے کہتے ہیں یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ایک جنتی بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر ویسے ہی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے. آپ کچھ صحابی اٹھ گئے، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، سارے پتہ کرنے کے لیے کہ چلو بھائی پتہ کریں گے یہ بندہ کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں تین مرتبہ کیا بولے، یہ بندہ کیا ہے، جنتی ہے. ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ تاکید کے ساتھ دیکھنے کے لیے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر کیا کیے، بھائی ہم کو تمہارے گھر میں کچھ دن رکنا ہے، ابو سے لڑائی ہو گئی ہے. رک گئے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں جیسا ہم پڑھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں جیسے ہم اٹھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہو ویسے ہی جیسے ہم کرتے ہیں، کچھ خاص نہیں ہے. ظاہری طور پر تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہے. ہو گیا 2-3 دن گزر گئے، کہتے ہم جا رہے بھائی، لیکن جو جس وجہ سے آئے تھے وہ پورا ہی نہیں ہوا. جس وجہ سے آئے تھے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. کیا مقصد تھا بھائی، کس لیے آئے تھے، پہلے بتا دیتے تم کو. کہتے ہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھ کر کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، تم کو جنتی بولے. ایک دن نہیں 3 دن بولے. تو اس وجہ سے ہم چلو دیکھے اور جا کر کے جو ہے تمہارے گھر میں آ گئے. تو کیا ہے، تمہاری نماز دیکھے، تمہارا سب کچھ دیکھے، ہم کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آئی جو ہم سے الگ ہو. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنتی کیوں بولے اور ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں بولے. تو کہتے ہیں سنو، ایک عمل ہے جو ظاہری طور پر تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ کام انسان کیا ہے باطنی طور پر کرتا ہے، دل سے کرتا ہے. کیا ہے، کہتے ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ جب بھی ہم رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے جتنے بھی بھائی ہیں ان سے اپنا دل کو پاک کر کے سوتے ہیں. کینہ، کپٹ، حسد، سب چیز سے پاک کر کے اپنے آپ کو، اپنے دل کو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ عمل ہے. ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولے ہو. صحابی کہتے ہیں ہاں یہی وہ عمل ہے، ھذا الذی لا نطیق، یہی وہ عمل ہے جس کی ہم لوگ طاقت نہیں رکھتے. تو کیا ہے، دل کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا بولے ایک حدیث میں کہ یدخل الجنت اقوام، جنت میں ایک ایسی قوم جائے گی، ایسے قوم جائیں گے، کہتے ہیں قلوبہم مثل الطیور او کما قال، کہتے ہیں ان کا دل جو ہوگا وہ کیسا دل ہوگا، تو کہتے ہیں وہ دل پرندے کے مانند ہوگا. وہ دل کیسا ہوگا، پرندہ جیسا، چڑیا جیسا. علماء بیان کیے کیسا، یعنی جیسے پرندے لوگ کسی سے کیا ہے کوئی بغض نہیں رکھتے، کوئی دشمنی نہیں رکھتے، ان کا دل بھی ویسا ہی ہے.
ان کا دل بھی ویسا ہے. تو کیا ہے؟ اپنے دل کو بھی پاک کر کے رکھنا. اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑی چیز، اپنے آپ کو سارے جھمیلوں سے اور ساری برائی جہاں بھی کوئی یہ ہو، اب اپنے آپ کو دور رکھے. اچھا، ایک واقعہ یاد آیا. صحابی ہے ایک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں اپنی تلوار دیے تھے. اعلان کرے کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا، تو یہ صحابی حق ادا کیا. حق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تب تک لڑے اس تلوار سے جب تک یہ تلوار ٹوٹ نہ جائے. تو یہ اب صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ لیتے ہیں کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیں گے. لیے اور حق ادا کیے. اچھا، یہ صحابی کیا ہے؟ جب بستر میں ہے، مریض پڑے ہوئے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، ابھی ان کی وفات ہونے والی ہے، ایسا موقع ہے، آخری وقت میں کیا ہے؟ ان کا چہرہ جو ہے چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. تو جو بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں، مرنے کے وقت میں آدمی کیا ہے؟ ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، اور کیا ہے بھائی اس کا چہرہ عجیب طرح سے ہو جاتا ہے. آپ کا چہرہ دیکھ رہے، آپ کا چہرہ کیا ہے؟ یتہلل، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے. کیوں؟ تو کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا. میرا دل جو ہے میں نے سارے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو سلامت رکھا ہے. کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کسی کے لیے کوئی حسد نہیں، کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں. میں نے اپنے دل کو جو ہے صحیح سلامت رکھا. اس لیے سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے، پتا ہے کہ نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں، ان کی چپل چوری ہو جاتی ہے. چپل چوری ہو جائے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے بھائی. جس کی ہوئی ہے اس کو معلوم ہے نا. نماز پڑھ کر کے نکلے، دیکھے کیا ہے؟ چپل غائب، کوئی لے کر کے چلے گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی، جو بندہ میرے چپل چوری کیا ہے، اگر وہ بندہ محتاج نہیں تھا، ضرورت مند نہیں تھا، تو اس کے لیے یہ گناہ آخری گناہ بنا دے. اس کے بعد اور کبھی اس کو گناہ کی توفیق نہیں دے، کبھی گناہ نہیں کر سکے، گناہ سے اس کو بچا کر کے نیکی کی طرف لا دے. اور اگر اللہ تعالیٰ ضرورت مند تھا، ضرورت مند لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم اس کو معاف کر دیے، تو بھی اس کو معاف کر دے. ایسے سلف لوگ تھے جو اپنے دل کو بالکل صاف کر کے رکھتے تھے. تو انسان کو اپنے دل کو صاف کر کے رکھنا چاہیے. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صاف صفائی کا مہینہ آ رہا ہے بھائی، اپنی زبان کو بھی صاف کر لینا ہے، اپنے دل کو بھی صاف کر لینا ہے، ساری چیزوں کو صاف کر لینا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، آپ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل لوگ اور وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بولیں گے ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل مخموم القلب، وہ لوگ جن کا دل کیا ہے؟ مخموم ہے. صحابی بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخموم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لا اسم فیہ، کیا ہے؟ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغی، اور کیا ہے؟ کوئی ظلم بغاوت نہیں ہو، ولا غل، اور کیا ہے؟ کسی کے لیے غیل، چھینا چھپٹی، کینا کپٹی نہیں ہو، ولا حسد، اور کسی کے لیے حسد نہ ہو. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اور یہ جو رمضان آ رہا ہے،
خاص کر کے جس چیز میں انسان غور کرے وہ کیا ہے؟ اپنے وقت کی حفاظت کرے. یہ جو انسان کے پاس یہ جو وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جب اللہ تعالیٰ کیا ہے روزوں کے بارے میں ان کے احکامات بتا رہے تھے تو کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں. یہ جو رمضان کا موقع ہے 30 دن ہوگا یا 29 دن ہوگا. اب یہ جو ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ میں تم کہاں سے کہاں جاتے ہو، سب سے زیادہ جو چیز بتلائے گی وہ تمہارا وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. بڑے سے بڑے لوگ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وقت کو برباد نہیں کرو، وقت کو یا تو کچھ سیکھنے یا سکھانے یا کچھ کرنے میں وقت کو یہ کرو، ورنہ یہ جو وقت گزر جائے گا بہت ندامت ہوگی. بہت زیادہ جو ہے انسان اس کے وجہ سے پریشان ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ. کیا ہے؟ دنیا جو ہے یہ پیچھے جانے والی ہے، پیچھے چھوٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی، اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے. قیامت آنے والی ہے. موت انسان کا آ گیا، قیامت اس کی آ گئی. جو انسان وفات پا گیا اس کی قیامت آ گئی. اب کچھ کرنے کا چانس نہیں ہے، کچھ کرنے کا چانس نہیں ہے. تو کیا ہے؟ آخرت قریب آتی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے. تو کیا ہے؟ سنو وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. ان کے جو ہے چاہنے والے ہیں، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں اور آخرت کے بھی چاہنے والے. تو کہتے فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ. تم لوگ جو چاہنے والے بنو وہ کس کے؟ آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہیں بنو. تو آخرت کے چاہنے والے بنو مطلب آخرت کے لیے عمل کیا کرو. اس لیے سلف کے بارے میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک عورت کیا ہے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے اے میرے آقا اٹھ جائیے. کہتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کا قافلہ چل پڑا ہے، نیک لوگوں کا قافلہ چل پڑا ہے. نیک لوگ پہلے ہی اٹھ گئے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، آپ بھی اٹھ جائیے. ہم لوگ یہیں رہ گئے ہیں اور نیک لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. تو انسان وقت کی حفاظت کرے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہتے ہیں الوقت ضیاء الوقت اشد من الموت. کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ خطرناک چیز ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت کو ضائع کرنا ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیا ہے نا، اور موت کس سے؟ دنیا سے دور کرتی ہے. تو انسان جتنا وقت کو ضائع کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے دور کر. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان الدنیا لیست بدار قرارکم. اے لوگو یہ جو دنیا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں ایک مسافر کے طرح. مسافر کیسا مسافر؟ کہتے ہیں استظل فی شجرۃ. ایک درخت دیکھا، درخت میں کیا ہے چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، بھائی بہت دھوپ ہے تھوڑا سا راحت لے لے. کہتے ہیں یہاں جو راحت لیا یہ دنیا کی زندگی ہے، پھر سے یہاں سے چلے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے. تو یہ جو وقت ہے اس وقت میں اگر انسان کر لیا، اس وقت میں اگر صحیح استعمال کر لیا، کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اچھے مسلمان کی نشانی کیا بتائے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لایانی چیز میں، بے فالتو کی چیز میں، جو اس کے دنیا میں بھی کام نہیں آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام نہیں آنے والا ہے، ویسی چیز کے پیچھے نہیں پڑتا ہے.
تو ہمیشہ یاد رہے کہ یہ جو ہے وقت جو چلے گیا وہ چلے گیا، وہ آنے والا نہیں ہے. جو وقت گزر گیا انسان خود سوچے. ابھی سوچتا ہے کہ وہ جو وقت چلے گیا بچپن میں جو وقت تھا وہ آج آئے گا کیا؟ پھر نہیں آنے والا ہے. جو وقت چلے گیا ہے وہ چلے گیا ہے. اب جو وقت آ رہا ہے اس کے لیے انسان تیار ہو جائے. انسان کوئی پیچھے نہیں جا سکتا وقت کے. انسان وقت میں پیچھے نہیں جا سکتا، یہ حقیقت ہے. جتنا بھی دعویٰ کر لے انسان کی یہ کرے گا وہ کرے گا، وقت کے پیچھے نہیں جا سکتا. وقت یہ ہمیشہ چلتی ہے، سب کے لیے چلتی ہے، برابر چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں ہے کسی کے لیے کہ آپ یہ ہے وہ ہے، آپ بہت امیر بن گئے آپ کے لیے وقت رک جائے. نہیں، وقت ہمیشہ چلتی رہے، کبھی رکے گی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو فرصت کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا نا، 2 نعمتیں ہیں، بہت لوگ جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، الصحہ والفراغ. یہ جو صحت ہے، صحت کو انسان ضائع کر دیتا ہے. ابھی چست تندرست سے ابھی جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں کیا ہے فراغ، یہ جو فرصت میں ہے، یہ جو فرصت میں ہے، یہ فرصت بھی ہو سکتا ہے ایک بعد میں چھین جائے. ابھی فرصت میں ہے لیکن ایک وقت آ گیا جس میں فرصت ہے ہی نہیں، تو ابھی جو سیکھنا ہے سیکھ لے، جو کرنا ہے کر لے، جو پڑھنا ہے پڑھ لے، جو کرنا ہے کر لے. بعد میں پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ کچھ کرنے کا موقع، تب انجام دیکھنے کا موقع رہتا ہے، تب ریزلٹ کا وقت رہتا ہے، تب کرنے کا وقت نہیں رہتا. تو اس وجہ سے اس نعمت کو غنیمت سمجھے، خاص کر کے رمضان میں. یہ 30 دن ہے، انسان کو ایک گول سیٹ کرنا چاہیے کہ رمضان میں، رمضان سے پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے. یہ جو رمضان آیا ہے تو رمضان میں کیا ہے، ہم کیا کیا کیے، اتنی نیکیاں ہم روز کریں گے. گول سیٹ کر لے، اتنا قرآن ہم روز پڑھیں گے، جتنا پہلے پڑھتے تھے اس سے زیادہ پڑھیں گے رمضان کا موقع میں، تاکہ اور زیادہ نیکی کا مستحق بن. سلف کہا کرتے تھے کہ سنو، اپنے رمضان کو غیر رمضان کی طرح نہیں گزارو، اپنے رمضان کو غیر رمضان کی طرح نہیں گزارو. مطلب غیر رمضان میں جیسے کرتے تھے ویسا عادت اور ویسے ہی کیا ہے یہ رمضان میں نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں نیکی کی طرف آگے بڑھو، نیکی کی طرف اچھلو، نیکی کی طرف آگے بڑھو. وقت کی حفاظت. اور کیا ہے، انسان رمضان میں جو ہے ذکر کرتا رہے، سب سے بڑی چیز ہے. ہمیشہ سنتے رہتے نا خطبہ میں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی چیز. صحابی سے پوچھے سب سے افضل عمل کیا ہے بتائیے، تو بولے قرآن نہیں پڑھے ہو کیا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا یہ ذکر ہے. ذکر کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرمائے کیا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں سب سے افضل اعمال نہیں بتاؤ جو تم لوگ کرتے ہو؟ کہتے ہیں وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہے. اور کیا ہے، کہتے وَأَرْفَعِهَا دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بھی بلند کرنے والا ہے. اور کہتے ہیں وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا چاندی کیا ہے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اور کہتے ہیں وَأَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور کیا ہے تم اپنے دشمنوں سے جا کر کے ملو، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، یا تو وہ تمہیں مار ڈالے یا تم ان کو مار ڈالو، تم شہید ہو جاؤ یا تم ان کو قتل کر کے جہنم میں بھیج دو. اس سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ افضل تم کو عمل نہیں بتائے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں ذکر اللہ،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ نماز کا حکم نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے. انسان دیکھے نماز شروع کرتا ہے کیسے؟ کیا کہتا ہے نماز شروع کرتے وقت؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. نماز شروع کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، استفتاح کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک، اللہم باعد بینی و بین خطایا آخر تک. اس کے بعد کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر کوئی اور سورہ پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، رکوع میں اللہ اکبر بول کر کے جاتا ہے. رکوع میں بھی شانت نہیں رہتا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا. پوری نماز دیکھ لے ذکر ہی ہے، ذکر ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصائمین افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل روزے دار کون ہے؟ سب سے افضل روزے دار، سب سے زیادہ اجر والا روزے دار کون ہے؟ تو کہتے ہیں اکثرہم للہ ذکرا، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا. کون سب سے زیادہ نماز پڑھنے میں والوں میں سے افضل ہے؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. جہاد کرنے والا سب سے افضل کون ہے؟ کہتے جو مجاہد، جو جہاد کرنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے. حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان، کہتے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر کیے کہ جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے وہ بندہ جو ہے سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل انسان ہے وہ. اس لیے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شعائر الاسلام قد کثرت علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جو احکام ہیں اور جو عبادات ہے کتنے سارے ہیں، کیا کیا کرے؟ بہت سارے ہیں، بہت زیادہ ہے. تو فعلمنی شیئا اتبشر بہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی چیز بتا دیے جس سے ہم کیا ہے اس کو پکڑ لے اور ہم اس کا جتنے چیز ہے سب کا اجر بھی حاصل کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہمیشہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر رہنا چاہیے. سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ اکبر بولتے رہو، اجر ملتا رہے گا. اس لیے غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ذکر کیسا ہے؟ کہتے ہیں کمثل السمک، کیا ہے؟ جیسے ایک کیا ہے مچھلی ہے اور اس کے لیے پانی ہے. ایک انسان کے لیے ذکر اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی ضروری ہے جیسے ایک مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. بغیر اس ذکر کے اطمینان ملتا ہے بھائی. انسان جتنا بھی کوشش کر لے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، لیکن آخر میں اس کو اللہ کی عبادت میں ہی اطمینان ملتا ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو سارا ٹینشن انسان بھول جاتا ہے، ختم ہے نا. جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا اس سے دل میں اطمینان آئے گا. دل کا اطمینان یہ ذکر سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کیا دی ہے سنو. مردے اور زندے میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. قبرستان میں چلے جائیے، مردہ کو کسی کو سبحان اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے؟ ہاں، کوئی مردہ کہے گا اللہ اکبر بولے گا تو کیا دوسرے لوگ بھی بھاگ جائیں گے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کبھی کوئی اندھیرا میں چلے جائے، کوئی بول دے وہیں تو بھاگ آئے گا، کیا ہے پتہ نہیں، جنات ہے. کبھی تصور نہیں ہوتا اس کو کہ کیا ہے قبر والا بولے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مثال دیے.
کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اصل بندہ زندہ ہے وہ. اور کیا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ کمثل المیت، وہ بندہ مر چکا ہے، بھلے ہی زندہ ہے جیتا ہے لیکن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے جیفۃ باللیل، وہ کیا ہے؟ رات کا مردہ، وحمار بالنہار، اور دن کا گدھا ہے وہ. لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ ہے، وہ 2 حیات جیتا ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے. تو یہ دل انسان کا تر و تازہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. اب دیکھیے کوئی بھی آج موبائل اٹھا لیجئے، جب پرانا زیادہ ماڈل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپڈیٹ نہیں رہتا ہے، ساری چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے نا سر، ہر ہفتہ 2 ہفتہ میں کیا ہے؟ اپڈیٹ آ رہا ہے. اب آپ اپنا کوئی پرانا موبائل کھولیے، اس میں کوئی بھی ابھی اپلیکیشن جو ابھی اپڈیٹ ہے ابھی کا ہے اس میں دیکھیے گا وہ نہیں کھلے گا، بولے گا نہیں بھائی پہلے اپڈیٹ کرو پھر چلے گا، یا تو اپنے موبائل کو بدل لو. تو یہ انسان بھی ویسا ہے، جب اپنے رب سے جڑا ہوا نہیں رہے گا، جب تک اپنے آپ کو کیا ہے ذکر کرتے کرتے اپڈیٹ نہیں کرے گا، یہ انسان بھی نہیں چلے گا. سمجھ گئے؟ یہ انسان بھی نہیں چلے گا. تو اپنے آپ کو ذکر سے تر و تازہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے پتہ؟ یہ جو ایمان ہے، ایمان بھی جو ہے بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، جیسے تمہارے کپڑے، کما یخلق الثوب، جیسے تمہارا کیا ہے کپڑا ہے، بدن میں کپڑا پہن تو یہ گندا ہوتا ہے نا، کہتے ایمان بھی آستے آستے کیا ہے مرجھا جاتا ہے، گندا ہوتا ہے کفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑنے کی وجہ سے، اور طرح طرح کے لوگوں سے ملنے کی وجہ سے. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اس لیے کیا فرمائے؟ جب مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کا دل جو ہے ایک دم لرز جاتا. ہاں اب دل کو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی آپ زندہ ہے، ہل رہے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ ایمان والا، اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سبحان اللہ بولتے رہنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اور کیا فائدہ پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. کتنی بڑی بات ہے نا؟ کوئی بڑا آدمی اگر یاد کرے تو انسان پھولے نہیں سماتا. کیا ہے؟ اس کو سب سے بڑا، سب کا مالک، سب کا خالق یاد کرتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. جب خالق اس کو یاد کرے تب اس کو کسی چیز کی چنتا ہے؟ رب اس کو جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہم کو یاد کرتا رہتا ہے، تب اس کو کیا ہے کوئی کسی چیز کا ٹینشن ہے؟ نہیں ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے ذکر کا یہ فائدہ، اور بھی کافی سارے فائدے ہیں. تو انسان خاص کر کے یہ جو رمضان ہے ذکر کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے انسان ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے درجات کو بلند کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کے جیسے گزارنے کی توفیق عطا فرما. جیسے صحابہ لوگ، سلف لوگ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو گزارتے تھے، ویسے ہم لوگوں کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.